Class, open your page number 73. And today our topic is educational system during Mughal period. Every Mughal emperor considered education as a religious obligation. Many emperors established schools in different parts where free education was imparted and prominent scholars were appointed to spread the light of knowledge. Emperors had fixed their remuneration along with scholarships for the students. इसमें जो है इल्म फ़नून वगैरह की जैसे इल्म फ़नून वगैरह की बहुत तरक्की हुई थी, इस तरह से तालीमी निज़ाम में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और मुग़ल बादशाह जो थे अपना मजहबी फरीज़ा समझते थे कि तालीम की अशात वगैरह की जाए। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मदरसे खुलवाए और वहाँ पर तालीम मुफ्त दी जाती थी। और ये जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा कराम थे, वो इल्म की रोशनी फैलाते थे। और जो उस वक्त का बादशाह होता था वो उनको फिर वज़ाइफ भी मिलते थे और इनके अलावा स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स मिलते थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, अम्बाला etc. were centers of Islamic learning and education during Mughal period. Paternal aunt of Akbar, Gulbadan Begum, built a vast education establishment for the girls' education. अच्छा, मुगलिया दौर में क्या था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और अम्बाला वगैरह जो है इस्लाम की अशात के लिए अहम पॉइंट्स थे, मरकज थे। और जो अकबर की फुफ्फो थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम, इन्होंने औरतों की तालीम के लिए भी एक तालीमी इदारा कायम किया। इन द रीजन ऑफ अकबर थ्रू एफर्ट्स ऑफ मुल्ला अब्दुल नबी एंड मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, seminaries were established and means of subsistence were provided to scholars. Abul Fazl was himself a historian and critic. अकबर के अहद में जो मुल्ला अब्दुल नबी और मुल्ला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी थे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की और मदरसे वगैरह खोले। और अबुल फजल जो है खुद कफील तारीख नवीस थे, शायर भी थे ये। इन द सेम एज अकबर compiled a book to instruct children. His method was similar to basic education of our time. अकबर ने जो एक मदरसा कायम किया था, उसमें बच्चों को हरूफ शनासी का ऐसा तरीका कार इख्तियार बताया गया था जो अब के जो तालीमी। अकबर वाज स्टिल अ चाइल्ड। हुमायूं की बेवक्त मौत जो सी है उसके वक्त अकबर एक बच्चा ही था। सो बैराम खान अपॉइंटेड एज वकील सल्तनत एंड ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट वर गिवन अंडर हिज अथॉरिटी। तो उस वक्त क्या हुआ था, बैराम खान को वकील सल्तनत बनाकर तमाम अमूर सल्तनत उसके सपुर्द कर दिए गए थे। बैराम खान वाज सक्सीडेड बाय मुअम्मा खान एंड मिर्जा अजीज एंड आसिफ जाह एज वकील सल्तनत। बैरम खान के बाद जो है मुअन्नम खान, मिर्जा अजीज और आसिफ जाह भी वकील सल्तनत के मनसब पर फाइज रहे। क्लास, कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वजीर, मिनिस्टर। वर्ड वजीर मीन वन हु बियर द बर्डन। वजीर टेक्स ओवर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज ओन शोल्डर, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड मिनिस्टर। इसके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ होता है जिसकी वजह से इसको वजीर कहते हैं। और वजीर का मतलब ही यही है कि बोझ उठाने वाला। A minister was able to carry the affairs of the state. Abu al-Fazl, Asif Shah, Allama Saadullah and Asad Khan were some of the able ministers during the Mughal period. जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये इस मुगल दौर के बहुत ही अहम वजीर रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीवान। In the central system of government under Mughals, Diwan was an important post. He was second to the only prime minister. He kept the records of income and expenditure of the government. In the modern terms, he was finance minister, but more powerful. His functions were to advise the emperor in the financial affairs, reform and review the revenue system and ensure the state income for every expenditure. His approvals were needed. दीवान का क्या बच्चा होता था
کہ یہ مرکزی نظام حکومت میں بڑی اہمیت اس کو حاصل تھی اور وزیر اعظم کے بعد اسی کا مقام ہوتا تھا. تمام آمدن اخراجات یہی حساب رکھتا تھا اور بادشاہ کو مالی امور میں بھی یہ مشورے دیتا تھا کہ کس طرح سے اس کو اپنی آمدن کو خرچ کرنا چاہیے اور کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی رقم خرچ نہیں ہو سکتی تھی. کلاس آج ہم نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے 4 پوائنٹس پڑھے ہیں: کنگ ایمپرر، وکیل سلطنت، وزیر اینڈ دیوان، اور باقی کے پوائنٹس ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اپنا بہت سا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ. اور یہ he spent on education bounteously. Shah Wali Allah's famous center of knowledge was run on official grants. Free education was the most prominent feature of education system of his region. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تعلیم مفت تھی. جی کلاس اب ہم پیج نمبر 74 پہ ہیں. ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف دا مغلس. مغلس کے دور میں جو نظام حکومت تھا وہ کیسا تھا؟ نمبر 1 کنگ ایمپرر، بادشاہ وغیرہ. King or emperor had central place in the administrative system of the Mughals and he was source of authority. مغلوں کے نظام حکومت میں بادشاہ کو ہی مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور وہی اقتدار کا سر چشمہ بھی سمجھا جاتا تھا. Mughals and his powers was unlimited. His every word was law. وہ جو کہہ دیتا تھا وہی قانون کا درجہ رکھتا تھا، جو بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتے تھے. Mughal rulers considered kingship as a grant from God. Name of the king was mentioned in Jumma address and engraved on coins. It was the sign of his sovereignty and independence. اچھا بچوں، ان کو اتنا زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا کہ جمعے کے خطبے میں بادشاہ کا نام پڑھا جاتا تھا اور سکوں پر بھی ان کے نام چھاپے جاتے تھے، نقش کیے جاتے تھے، اور یہ اس کے آزاد اور خود مختار ہونے کی ایک علامت ہوتی تھی. ڈیوٹیز آف کنگ انکلوڈیڈ providing safety to his subjects, maintaining law and order, safeguarding the faith, providing justice and helping the oppressed, defending his country and overseeing the administrative affairs. He also had the power to appoint and dismiss any official. اس کے فرائض میں رعایا کی حفاظت وغیرہ جو سی ہے، دین کی حفاظت، عدل و انصاف وغیرہ، یہ سب کام شامل تھے. اور اس کے علاوہ اس کو یہ بھی حق حاصل تھا کہ وہ جس کو چاہے اوپر لے آئے اور جس کو چاہے وہ نیچے لے جائے. لاسٹ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وکیل سلطنت. وکیل سلطنت کیا تھا؟ وکیل سلطنت واز کنسیڈرڈ سیکنڈ ٹو ایمپرر. یہ اس کے بعد جو آتا تھا بادشاہ کے بعد، اس کو ہم کو بادشاہ کا اس کو نائب سمجھا جاتا تھا. He had full power to run the affair of the state. اس کے پاس بھی پوری پاور ہوتی تھی. Being head of army and also prime minister, his powers were unlimited. اس کی بھی طاقت بہت زیادہ ہوتی تھی. At the time of ہمایوں اپنے بچوں کو حروف شناسی کا ایسا طریقہ کار اختیار بتایا گیا تھا جو اب کے جو تعلیمی ہمارا نظام ہے اس سے کافی قریب ہے. According to Abul Fazl, in past children had to spend months to learn the letters, but this method enabled them to read within some weeks. Schools were built at Lahore, Agra, Fatehpur, Sikri and other cities. یہ کام اتنا آسان ہو گیا ہوا ہے کہ اب چند ہفتوں میں بچہ جو ہے وہ ورڈز وغیرہ سیکھ لیتا ہے اور ان سے ریکگنیشن بھی ان کی ہو جاتی ہے. لاہور اور آگرہ وغیرہ دوسرے مقامات پر جو ہے مدارس وغیرہ بنوائے گئے تھے. جہانگیر واز کنسیڈرڈ این اتھارٹی ان نیچرل سائنسز. ان ہز ٹائم جہانگیر ری اوپن abundant schools. Shah Jahan too had very good taste for knowledge and scholarship. His handwriting can be seen on some books of Court Library. Aurangzeb was a grammarian. His writings are wonderful piece of Persian language and letters. جہانگیر جو ہے وہ علم فطرت پر بہت فوکس کرتا تھا اور اس نے اپنے عہد حکومت میں جتنے بھی مدرسے وغیرہ کھلوائے تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے. شاہ جہاں کا بھی جو ہے علمی ذوق بہت بلند تھا اور اس کی کتابیں جو سی ہیں وہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کی جو تحریریں فارسی زبان اور ادب کا بہترین مجموعہ ہیں. شاہ جہاں opened many schools in his own expense.
شاہجہاں نے اپنے ہی خرچے پر بہت سے جو ہے مدرسے وغیرہ کھولے. He established a magnificent seminary in Congregation Mosque of Delhi. All the expenses of seminary were paid from his personal account. These centers of knowledge, universities and schools played an important part in promotion of Islam and greatly benefited the Muslim population. Muhammad Shah, known as Muhammad Shah Rangila, also paid attention towards establishment of schools. اس میں کیا تھا بچوں کہ جہاں پہ اس نے اپنے خرچوں کے ساتھ یہ اپنے اسکول اپنے ہی خرچے سے اسکول وغیرہ کھولے ہوئے تھے. اس نے بہت ہی شاندار ایک مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا تھا اور اس میں اسلام کی اشاعت جو ہے ان مراکز میں ان مدارس میں جامعات میں